رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے کسی بھی نبی کو قتل نہیں کیا، لیکن قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے اور قوم بنی اسرائیل سے پروردگار عالم نے کون سا عہد و پیمان کیا ہوا تھا؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس بابرکت پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اس ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ سورہ نساء کی باقی آیتوں کی تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، لہٰذا ہم آج 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 154 کی تفسیر کے ساتھ اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور ہم نے کوہ طور کو ان بنی اسرائیل کے سروں پر بلند کر دیا اور اسی حالت میں ان سے عہد لیا اور ان سے کہا دروازے سے خضوع و خشوع کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان سے کہا کہ سنیچر کے دن چھٹی کے روز احکام خدا کے بارے میں سرکشی اور تجاوز نہ کرو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ ناظرین، ہم نے آیت کے ترجمے کو ملاحظہ کیا، آئیے چلتے ہیں آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت سے ملتا جلتا مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 93، نیز سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں بیان ہوا ہے۔ اس عہد و پیمان سے مراد وہی کچھ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 84 اور مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے۔ مقدس مقامات کے لیے خاص آداب ہوتے ہیں۔ ادخلوا الباب سجدا، جیسے کوہ طور کے حوالے سے قرآن پاک میں آیا ہے۔ فاخلع نعلیک، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں سے متعلق ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ مسجدوں کے بارے میں ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ مسجد الحرام کے بارے میں ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ کعبے کے بارے میں ہے۔ طہر بیتی، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اسی طرح مساجد کے بارے میں بعض فقہی و حدیثی کتب میں آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے آیت کے اہم نکات، آئیے بڑھتے ہیں آیت کے پیغامات کی طرف۔ 1، تربیت کرنے کے لیے کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ ڈرانے اور مرعوب کرنے والی چیزوں کا سہارا لیا جائے۔ 2، چھٹی کے دن اور عبادت کے وقت کام کرنا ایک قسم کا حدود سے تجاوز یعنی لمٹ کراس کرنا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 154 کی تفسیر، آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 155 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ان کی عہد شکنیوں، خدا کی آیتوں کا انکار کرنے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی
اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے ایک اہم نقطے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن ان کے آباء و اجداد نے ایسے گناہ انجام دیے تھے۔ اولاد کا اپنے اجداد کے کام پر راضی ہونے کی وجہ سے ان کے بڑوں کے گناہوں کو خود ان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ 157۔ آیہ کریمہ کا اہم پوائنٹس۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ 1 عہد شکنی، عہد و پیمان کو توڑنا کفر کے جیسا گناہ ہے، بلکہ کفر کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ 2 کفران نعمت انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ انبیاء کے ذریعے آزاد ہونے والے ہی انبیاء کے قاتل بن جاتے ہیں۔ 3 انسان کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی تباہی مول لیتا ہے۔ 4 اکثریت کے کفر کے مقابلے میں بہت کم لوگوں کا ایمان لے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان انتخاب اور ارادے میں آزاد اور خود مختار ہے، لہذا محتاط رہنا چاہیے کہ دوستی، ماحول اور بگڑا ہوا نظام کہیں انسان کے راہ حق انتخاب کرنے کے ارادے کو تبدیل نہ کر دے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے کفر اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے، اور ہمارے قہر و غضب نے انہیں اپنے چنگل میں لے لیا۔ ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو ملاحظہ کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بہتان کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 27 میں بھی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف بدکاری کی نسبت صرف ایک گناہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زنا زادہ ہونے اور لوگوں کی ہدایت راہبری کے قابل نہ ہونے کی تہمت بھی تھی، اور تہمت کا یہی گناہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی دلیل بھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، تم عیسیٰ کی مانند ہو۔ ایک گروہ نے ان کی والدہ کی طرف بری نسبت دی اور ایک گروہ نے انہیں خدا تصور کر لیا۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 238۔ تہمت کو بہتان شاید اس لیے کہتے ہیں کہ پاک دامن افراد اس کو سن کر مبہوت اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ عظیم بہتان عذاب عظیم کا سبب ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کی طرف بری نسبت دیتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے اور اس کے نکات کو جان لیا ہے، تو چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف اور اسے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، بہتان کو کفر کے ہم ردیف اور ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ 2، بگڑے ہوئے اور خراب ماحول میں لوگ پاک و پاکیزہ افراد پر برے سے برا تہمت لگانے سے بھی نہیں چوکتے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کے زمانے کے یہودیوں نے کسی بھی نبی کا قتل نہیں کیا تھا، مگر نبیوں کے قتل پر راضی اور خوش تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے عمل سے راضی ہیں تو آپ کو اسی قوم کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔